الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ علیہ العظیم. ہم لوگ جمع ہوئے کلمے کو سیکھنے کے لیے. ہم لوگ کلمے میں جب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے کلمے کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے. کلمے کو کس کس ناموں سے پکارا جاتا ہے، کس کس ناموں سے بتایا جاتا ہے، وہ کوشش کریں. تو الحمدللہ رب العالمین کلمے سے ایمان آنے کا ذریعہ کلمہ ہے. تو ہم لوگ ایمان کو بھی سیکھ رہے ہیں، ایمان کو سیکھ رہے ہیں. اور ایمان کس طرح آئے گا؟ کلمے سے آئے گا. ایمان کیوں ضروری ہے؟ ایمان اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسلام میں حضرت مولانا نعیم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان جڑ ہے. جڑ مضبوط ہوگی تو سارا کا سارا جھاڑ مضبوط ہوگا، پھل اس کا اچھا ہوگا، اس کا پھول اچھا ہوگا، اس کے سارے شاخیں اچھے ہوں گی. تو ایمان کہاں سے حاصل ہوگا؟ ایمان حاصل ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کلمہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور کلمے کی اہمیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور کلمہ کیا کیا خصوصیت رکھتا ہے وہ بھی سیکھنا، وہ بھی جاننا ضروری ہے. تو الحمدللہ ہم یہاں کلمے کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے. ہم نے پچھلے ہفتے سیکھا کہ کلمے کے 4 نام ہیں. 4 ناموں سے کلمے کو بلایا جاتا ہے. کیا کیا دیکھا؟ کلمے کو ازلی کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمے کو نورانی کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمے کو دعوتی کلمہ بھی کہتے ہیں اور کلمے کو کلمہ طیب کہتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے پچھلے ہم نے جانا کہ ازلی کلمہ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جانیں گے کہ نورانی کلمہ کیا ہوتا ہے. اولیاء اللہ کلمے کو نورانی کلمہ بھی کہتے ہیں. ابھی کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے. تو یہ کلمہ نور ہے اور یہ کلمہ جس کے پاس بھی آ جاتا ہے اس کو نور علی نور کر دیتا ہے. نور علی نور کیا؟ نورانی کر دیتا ہے. جو کلمہ حاصل کر لیتا ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے، اس کا قلب نورانی ہو جاتا ہے، اس کا نفس نورانی ہو جاتا ہے، نفس پاک ہو جاتا ہے، نور سے بھر جاتا ہے، اس کی زندگی نورانی ہو جاتی ہے. نورانی کا روشن ہو جانا، اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے، اس کے حالات روشن ہو جاتے ہیں، نورانی ہو جاتے ہیں، اس کا گھر نورانی ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی نورانی ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی نورانی ہو جاتی ہے. یہاں جو موجود ہے سارا کا سارا نور میں گھرا ہوا. اب وہ کس طرح ہوگا؟ وہ ہوگا کلمے کو حاصل کرے گا تو ہی ہوگا. اگر اس کا اپوزٹ نہ، بھائی ایک نورانی ہے تو دوسرا نہیں ہے نورانی، تو جو کلمے کو حاصل کر لیا وہ نورانی ہو گیا. تو ہم اتنا امپورٹنٹ ہے، نورانی کلمہ جاننا بہت ضروری ہے. اب یہ کلمے کو نورانی کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اب اس کی دلیل بھی ہونا، بھائی نورانی کلمہ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کو قرآن سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بتا رہے ہیں کہ میں نور ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے. اور پھر کلمہ تو نور ہو گیا، نورانی ہو گیا. کلمہ تو نور ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ نور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، کلمے میں اللہ کی الوہیت پن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کا نور بتایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نور بتایا گیا ہے. تو کلمہ پورا نور ہے. اب پھر بولیں گے بھئی یہ نورانی کیسا کر دیتا سامنے؟ تو وہ بھی ہم قرآن سے جانیں گے، حدیث سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بندے کے پاس کلمہ آنے کے بعد نورانی کیسا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ قرآن سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور آیت نمبر 35. اللہ نور السماوات والارض.
صدق اللہ علیہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نور میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، میں تمام آسمانوں کا اور تمام زمینوں کا نور ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود کو نور بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کو نور بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نور ہے۔ کلمہ پورا کیسا کمپلیٹ ہوگا؟ اللہ تو نور ہے، معلوم ہو گیا۔ کلمہ کیا ہے پورا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شرط کیا ہے پورا نورانی کلمہ ہونے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے۔ اب وہ قرآن بھی اس کی دلیل دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15، جو پہلی آیت جو بیان میں ہم نے شروع میں کی تھی، کیا تھی؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کیا فرما رہے ہیں؟ میں آسمان اور زمین کا نور ہوں۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے، اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے اور اللہ کی طرف سے روشن کتاب آ چکی ہے۔ تو یہاں پر کس کو کوٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتا رہے ہیں اور قرآن کو روشن کتاب بتا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے۔ کلمہ کیا ہو گیا؟ نورانی ہو گیا۔ اور ایک دلیل حدیث شریف، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ سوال کرتے ہیں، قربان جائے صحابیوں پہ جو اس طرح کے سوال کرتے، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی، ہمارے لیے آسانی ہو گئی، ہمیں سب آپ ان کو بھی پتہ چل گیا، ان کے ذریعے سے ہمیں بھی پتہ چل گیا۔ اب کیا فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، دیکھیے ایک خالق ہوتا ہے، ایک پوری مخلوق ہوتی ہے، ایک سب ہے، سب سے پہلے، دیکھیں سب میں رب نہیں آتا، رب پہلے ہے پھر سب ہے، تو رب کے بعد سب سے پہلے رب نے سب سے پہلے جس کو پیدا کیا وہ کون ہے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب یہاں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے۔ اب جس کے پاس آتا ہے وہ اس کو بھی نورانی کر دیتا ہے۔ اب یہ مغالطہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نور ہے، جب نبی کو اپنے نور سے بنائے تو اللہ تعالیٰ کا نور کم ہو گیا۔ یہ مغالطہ، اس کی مغالطے میں نہیں جاتے، بٹ اس کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو کاٹنے کے لیے چھوٹی سی مثال رکھتے ہیں، مثال دنیاوی مثال میں سمجھنے کے لیے۔ اس مثال سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا نور اپنی جگہ افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنی جگہ افضل ہے۔ اب مثال کیا ہے؟ ادنا درجے کے نور کی بات کرتے ہیں۔ ادنا درجے کا نور کیا ہے؟ چراغ کا نور، اللہ کا نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ پھر آپ کے نور سے پوری کائنات بنائی گئی، پوری دنیا، آسمان، لوح محفوظ، کتاب، ہر چیز بنائی گئی۔ پھر دنیا میں سب سے آخری میں چراغ کی روشنی کا نور۔ وہ چراغ کی روشنی جو ہوتی ہے نا، کینڈل، اب ہم کینڈل لے لیتے ہیں، ابھی تو چراغ وغیرہ نہیں آ رہے ہیں، گیس کے چراغ، ہاں کیروسین کے چراغ نہیں آ رہے، تبھی کینڈل لے لی۔ اب اس کی روشنی ہے، ایک کینڈل سے میں دوسری کینڈل کو لگایا تو کیا پہلی کینڈل کی روشنی جو تھی وہ کیا کم ہوگی؟ چلو ایک کینڈل سے دو کو لگا دیا، کم ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ 1000 کو لگا دیا، کم ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ پہلی کینڈل میں جتنی روشنی تھی، پہلی کینڈل کا جتنا نور تھا، وہ جتنی روشنی دے رہا تھا وہ اتنی ہی دے گا، اور وہ دوسروں کو بھی لائٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا یہ ادنا درجے کے نور کی بات ہے، تو اس کے نور میں کچھ فرق نہیں آیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس میں کچھ فرق نہیں آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے بنایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، آپ کے نور کو سب سے پہلے بنایا، تو رکھا کہاں ہوا؟ رکھا، نور جب بناتے ہیں تو کئی رکھتے ہیں نا، تو سب سے پہلے بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، تو کوئی جگہ پہ رکھے، جگہ تو تھیش نہیں،
کیونکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بعد کیا بنا؟ جگہ نے بنی. سب سے پہلے بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. تو جگہ نے تھی تو رکھا کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو؟ کئی روایتوں میں تو سب سے پہلے کہاں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب مبارک میں رکھا، کیونکہ جگہ تو تھی نہیں. اللہ تعالیٰ بنائے نہیں کوئی جگہ. سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے. اگر جگہ بناتے تو پہلے جگہ ہوتی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوتا تو رکھتے تھے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنایا تو پھر اپنے قرب مبارک میں قریب رکھا. جب تک چاہا اپنے قریب رکھا. قرب کیا ہے؟ قریب رہے، آپ کے اندر سما جانا. تو سب کہاں پر ہے؟ قرب میں، اپنے قرب خاص میں. تو کب تک رکھا؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تب تک رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی ڈالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پر. تجلی ڈالی. تجلی کیا ہے؟ اپنا دیدار کرایا، اپنا جلوہ دکھایا. جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جیسا ہی پردے ہٹے، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا اللہ تعالیٰ کے جلوے کا. پہلا کلام نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ. ذکر شروع، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چلتا رہا. کب تک چلتا رہا؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا چلتا رہا. ذکر کنٹینیو، سبحان اللہ سبحان اللہ. تجلی دیکھی، ذکر چل رہا ہے. کب تک چل رہا ہے پتہ نہیں. بھائی کب تک چل رہا ہوں گا بتاؤ نا. ارے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے بنایا. وقت بھی بعد میں بنا. سب سے پہلے مطلب سب سے پہلے، وقت سے بھی پہلے. تو اس کا کاؤنٹنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا جب تک وہ ذکر چلتے رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری تجلی ڈالی، پردے اٹھا دیے، اپنا دیدار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے پھر دوسرا ذکر شروع کیا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. چلتا رہا. کب تک چلتا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا وہ ذکر چلتے رہا. الحمدللہ. بھائی کب تک چلتا رہا بتاؤ، وقت بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو وقت سے بھی پہلے بنایا. تو کسی کو پتہ نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ چلتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری تجلی ڈالی. دیدار کروایا اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پردے اٹھا دیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیدار کر کے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری چلتے جا رہی ہے. کب تک چلتے جا رہی ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ذکر چلتے جا رہا ہے. تو 3 تجلی ڈالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ذکر کرتا ہے. کیا؟ سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، پھر اللہ اکبر. کب تک؟ جب تک رب نے چاہا. جب قرب میں رہ کر ذکر چل رہا ہے، قریب رکھ کر ذکر سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں. یہ آپ محبوب کا اور مالک کا، اللہ تعالیٰ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. کنٹینیو نور کو دیکھ رہا ہے. نور کو دیکھ رہا ہے اور ذکر چلتے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے رکھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ تعالیٰ نے اس کے 4 حصے کیے. اور پہلے نور کے حصے سے کیا بنایا؟ قلم. اب وہ بولتے ہیں کہ بھائی پہلے قلم بنا، سب سے پہلے قلم بنا. بات صحیح ہے، پہلے قلم بنا، مگر کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سب سے پہلے قلم بنا. اللہ تعالیٰ کے نور سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سب سے پہلے قلم بنا. اب قلم کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اے قلم لکھ جو گزر چکا ہے اور جو آنے والا ہے. اگر سب سے پہلے قلم بنتا تو گزر چکا ہے تو کیا لکھاتے؟ وہ ذکر نبی، ذکر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکھا گیا. پھر آگے جو ہونے والا ہے لکھا گیا. دوسری چیز نور سے کیا بنی؟ لوح، تختی، جس کے اوپر سارا ہر چیز لکھا گیا. پھر نور کے تیسرے حصے سے آسمان کو، عرش کو بنایا گیا پورا. چوتھے حصے سے پھر یہاں پر جو نور دیکھ رہے ہیں ہم، سینریز وغیرہ، یہ خوبصورت وہ وادی، یہ وہ سب چوتھے حصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے چوتھے حصے سے ہے. وہ جو دیکھ کر ہم آنکھیں پھاڑ دیتے ہیں دنیا میں. تو بات سمجھنے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے. اب پھر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بات بھی آ گئی. پھر وہی بات نارمل مغالطہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے 4 حصے ہو گئے تو نبی کا نور کم ہو گیا کیا؟ یہ بھی چراغ ہے، اس سے بھی کم نہیں ہوتا، اس سے بڑھتے جاتا ہے۔ اما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام کو روشن کر دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو بات سمجھنے کی کیا ہے، ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، اور کلمہ بھی نور ہے۔ اب یہ کلمہ جس کے پاس آ جاتا ہے اس کو نور العلا نور کر دیتا ہے۔ اب یہ نور العلا نور ہم کیسا ہوتے ہیں؟ کلیمے سے، ایمان سے۔ ایمان کس طرح آتا ہے؟ کلیمے سے۔ اور کلیمہ جس کے پاس آ جاتا ہے، مطلب جس کا ایمان آ جاتا ہے، اس کو نور العلا نور کر دیتا ہے ایمان کلیمہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت تھا، صحابی رسول گزر رہے تھے، حارث رضی اللہ تعالیٰ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ اے حارث ادھر آؤ، قریب بلایا، بلا کے بولا تمہاری صبح کس طرح گزری، تمہاری صبح کس طرح ہوئی؟ حارث رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری صبح ایمان پہ ہوئی، ایمان پہ میری صبح ہوئی۔ تو ایمان پہ میری صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ بتائیے اے حارث سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو، ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، بتا تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے، ایمان کی دلیل کیا ہے پوچھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حارث رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں دنیا سے بے رغبت ہوں، میرے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ میں دنیا سے بے رغبت ہوں، میں جنتیوں کو جنت میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اب دنیا سے بے رغبت ہو گئے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں دنیا سے بے رغبت ہوں، یہ میری دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دلیل پوچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ میں دنیا سے بے رغبت ہوں، ایمان پہ رہنے کی علامت۔ اچھا جب یہ دلیل پیش کر دی، آپ بتا دیے کہ میں دنیا سے بے رغبت ہوں، میں ایمان پہ ہوں قائم، تو پھر اس کے بعد ایمان پہ جب قائم ہے تو کیا ہوتا ہے، جب ایمان والے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنتیوں کو جنت میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دوزخیوں کو دوزخ میں چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے حارث تم نے معرفت حاصل کر لی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، اے حارث تم نے حقیقی ایمان کو پا لیا ہے، اس پہ قائم رہنا، اس پہ قائم رہنا، اس پہ قائم رہنا۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس پہ قائم رہنا؟ دنیا کو دل سے نکال دینا، بے رغبت کر دینا، دنیا سے بے رغبت ہو جانا۔ اگر بے رغبت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے حارث تجھے معرفت حاصل ہو گئی، تو نے حقیقی ایمان کو پا لیا۔ اب دنیا کیا ہے؟ یہ انڈیا، افریقہ، ساؤتھ افریقہ، گلوب، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا ارتھ کو دنیا سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں۔ دنیا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ دنیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دین ہے۔ تو اب حارث رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہی، میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے، ایکسپلین کیا کر رہی ہے وہ بات؟ دنیا سے رغبت بول تو کیا بیوی بچوں کو چھوڑ دیے، نوکری کرنا چھوڑ دیے، کاروبار کرنا چھوڑ دیے، لوگوں سے ملاقات کرنا چھوڑ دیے، تجارت کرنا چھوڑ دیے، معاملات کرنا چھوڑ دیے، لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیے، سب چیز ہے دنیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کو لے لیا، اور اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے اس سے بے رغبت ہو، اس کو چھوڑ دیا۔ تو ایمان کس طرح آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو نور ایمان سے بھر دیا ہے۔ یہ بات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اے حارث تمہیں معرفت حاصل ہو گئی، تم نے حقیقی ایمان کو پا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو نور ایمان سے بھر گیا۔ یہ بات پوری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب جس کے پاس علامتیں آ جاتی ہے، الایمان جس کے پاس آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دیتے ہیں، نور سے بھر دیتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ کلمہ جب آ جاتا ہے تو ایمان آ جاتا ہے، ایمان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نور بھر دیتے ہیں، نور بھر دیتے ہیں، پھر کلمہ اپنا قرآنی کلمہ بات پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، اور جس کے پاس یہ کلمہ نورانی ہے، جس کے پاس یہ کلمہ پہنچ جاتا ہے، مطلب وہ ایمان والا بن جاتا ہے،
اسے اللہ تعالیٰ نور العلا نور کر دیتے ہیں، یعنی نورانی کر دیتے ہیں. جس طرح حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو نور ایمان سے اللہ تعالیٰ نے بھر دیا، کیونکہ وہ ایمان والے تھے. اور ایمان والے کیسے؟ دنیا سے بے رغبت، دنیا سے بے رغبت. اب ہم دیکھ لیں، اپنا محاسبہ کر لیں کہ کیا ہم دنیا سے بے رغبت ہیں؟ دلیل ہے نا بھائی، دلیل پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دلیل دے رہی، دنیا سے بے رغبت ہوں میں، یا رسول اللہ میں دنیا سے بے رغبت ہوں. مطلب دنیا، اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا. ایمان والے کی علامت ہے یہ، اس کو ترک کر دے. تو ہم بھی دیکھیں، ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو ہم ہمارے دل میں جھانک کے دیکھیں کیا ہم چھوڑے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اب دنیا، نوکری دنیا نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے نوکری کریں گے تو دین ہے. اپنے حساب سے بٹے بازی کرتے ہوئے، ٹانگ اڑاتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، پالیٹکس کرتے ہوئے، کام چوری کرتے ہوئے، حلال حرام کو نہیں دیکھتے ہوئے کام کریں گے تو وہ دنیا ہے. تو ہم ہمارے دل کو دیکھیں، کیا ہم اللہ کی مرضی سے نوکری کر رہے ہیں یا اس طرح نوکری کر رہے ہیں؟ تو ہم ایمان والے ہیں نہیں ہیں معلوم ہو جائے گا. کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں جا کے، بھائی بتاؤ میں ایمان والا ہوں یا نہیں. خود چیک کر لیں، نوکری ہو گئی، بیوی حلال رکھ رہی، یہ دین ہے. حرام طریقے سے، ناجائز طریقے، ناجائز تعلقات کر رہی، ناجائز تعلقات کو پال رہی، تو دنیا ہے. تو اب ہم ہمارے دل میں دیکھ لیں کہ کیا ہم بیوی کو رکھ رہے ہیں یا ہم دنیاوی چیزوں میں، بیوی کو رکھتے ہوئے دنیاوی چیزوں میں، زناکاری میں، بدکاری میں، آنکھوں کے زنا میں، ادھر ادھر شہوت پرست میں زندگی گزار رہی. تو وہ دیکھیں کہ دل میں ایمان نہیں ہے، وہیں پتہ چلے جائے گا. تو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ترک کرے؟ جو اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر جو سب چیزیں ہیں جس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے اس کو ترک کر دی، تو ایمان والے بن گئے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل بادشاہ ہوتا ہے. دل کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے. اب بادشاہ کیا رہتا؟ فل فوج رہتی، ایک وزیر رہتا، سپہ سالار رہتا، گھوڑے، ہاتھی، سب فوج کے ساتھ. فوج ہے تو بادشاہ ہے. اگر اکیلا ہے، آ کے بولا میں بادشاہ ہوں، بولتے بھگ بولتے، بادشاہ نہیں رہتا، بادشاہ فوج کے ساتھ رہتا. تو غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ دل بادشاہ ہے. تو ہمارا دل بادشاہ ہے تو ہماری فوج کیا ہے؟ بادشاہ کی جیسا فوج رہتی. ہماری فوج کیا ہے؟ اور ہاتھ، پیر، آنکھ، زبان، کان، یہ ساری ہماری فوج ہے. بادشاہ کے حکم پہ فوج چلتی ہے، دل کے حکم پہ سارا جسم چلتا ہے. بادشاہ کے حکم پہ بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، دل جب فیصلہ کرتا ہے تو پوری فوج جیسا سامنے والے پہ ٹوٹ پڑتی ہے، لڑائی، وہ جنگ کر دیتی ہے. اسی طرح سے ہمارا دل جو بھی فیصلہ لیتا ہے اس کے حساب سے ہمارا جسم کام کرتا ہے. تو اب اگر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ شیطان کا وسوسہ جب دل میں آتا ہے، اگر دل میں نور ایمان ہو تو اس کو ترک کرتا ہے. اگر دل میں نور ایمان ہو اور شیطان جب وسوسہ ڈالے تو نور ایمان ہو تو اس وسوسے کو کاٹتا ہے. اگر نور ایمان نہ ہو تو شیطان اس وسوسے کو لے لیتا ہے. اب جب وہ لے لیتا ہے، بادشاہ کیا کرتا ہے؟ شیطان اس وسوسے کو لے لیتا ہے تو بادشاہ کیا کرتا ہے؟ اگر غلط فیصلہ لے لے بادشاہ تو تباہی مچا دیتا ہے، لوگوں پہ ظلم کر دیتا ہے، بے وجہ جنگ کر لیتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے، لوگوں کا مال چھین لیتا ہے غلط فیصلہ لینے پہ. تو ہمارا دل اگر شیطان کا وسوسہ لے لیا اور دل میں نور ایمان نہ ہو، ہمارا دل بھی کیا کرے گا؟ جسم سے برے کام کروائے گا، لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرے گا، بیوی کے ساتھ سلوک خراب کرے گا، ماں باپ کے ساتھ سلوک خراب کرے گا، نوکری میں مال چھینے گا. مال چھینے گا مطلب گڑبڑ کرے گا، اپنی نوکری صحیح نہیں کرے گا، غلط فیصلے کرے گا. پوری نارمل بات، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا نہیں مانے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں جانے گا، تو یہ غلط فیصلہ. اگر نور ایمان ہو دل میں، نور ایمان ہو دل میں تو الہام کو لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو الہام ڈالتے ہیں اس کو قبول کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے. جب بادشاہ صحیح فیصلے لیتا ہے تو اس کی پرجا جو ہوتی ہے وہ بھی خوش رہتی ہے، اچھی پرجا خوش ہوتی ہے، اس کو دعائیں دیتی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، اس کے تمام بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے اس کی. تو ہمارا بھی دل بھی کیا ہے؟
اگر ہم الہام کو قبول کر لیں اللہ تعالیٰ کے اور نور ایمان ہو، جب نور ایمان ہوگا تو ہی الہام قبول کرے گا، ورنہ شیطان کا چیلا بن کے پھرتا رہے گا، اس کا غلام بن جائے گا، اس کا گدھا بن جائے گا شیطان کا، جس پہ وہ سوار ہو کے لے کے گلی گلی پھرے گا شیطان۔ تو نور ایمان حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو نور ایمان کس طرح آئے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نورانی کلمہ اگر لے گا تو دل میں نور ایمان آئے گا۔ تو بات سمجھنے کی کیا ہے، ہم نے کیا سیکھا آج کہ کلمہ کو نورانی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، جس کے پاس یہ آ جاتا ہے، مطلب جو ایمان حاصل کر لیتا ہے۔ کلمہ آنا مطلب کیا ہے؟ کلمے کو سیکھنا۔ کلمے کو جو سیکھے گا وہ ایمان والا بنے گا۔ ایمان والا جو حاصل کرتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، نورانی دل ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں، کلمہ طیب کو سیکھنے والا بنائیں، دعوتی کلمے کو سیکھنے والا بنائیں، نورانی کلمے کو سیکھنے والا بنائیں، ازلی کلمے کو سیکھنے والا بنائیں، کلمے پہ ایمان لانے والا بنائیں۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔